بڑھتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 33 کی طرف۔ ہم نے پڑھا کہ آیت نمبر 32 میں کفار نے قرآن مجید کے برحق ہونے کو نہ ماننے کے بدلے میں عذاب مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کے بات کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ وما اور نہیں، کانا تھا، اللہ اللہ، لیعذبہم کہ عذاب دیتا انہیں، وانتا جب کہ آپ، فیہم ان میں تھے، وما اور نہیں، کانا تھا، اللہ اللہ، معذبہم عذاب دینے والا ان کو، وہم اور وہ، یستغفرون بخشش مانگتے ہوں یا مانگیں۔ آیت کا بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ آیت کی تشریح جیسا کہ میں نے پہلے اشارہ کر دیا کہ کفار نے قرآن مجید کے برحق ہونے کے بدلے میں اپنے لیے عذاب مانگا تھا، چونکہ وہ قرآن مجید کی حقانیت سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہونے سے انکار کرتے تھے، اسلام کے دین برحق ہونے سے انکار کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عذاب طلب کیا کہ چونکہ وہ ایمان نہیں لا رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کیوں نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہوگا تو ہی وہ اس کتاب کی سچائی پر ایمان لے کر آئیں گے، ادروائز وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے۔ یعنی ان کے لیے قرآن مجید کا دلیل ہونا کافی نہیں تھا، وہ اس پر مزید عذاب کی دلیل مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان کے مانگے بغیر ان کو عذاب دے دے، اور جو سرکش ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اسلام کو دین حق ہونے سے انکار کر دے، قرآن مجید کو منزل من اللہ ہونے سے انکار کر دے، اور اس پر اس طرح کی باتیں کرے کہ یہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے، یہ شاعر کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم کو عذاب میں مبتلا کیوں نہ کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی رسی کو دراز کر دیتا ہے کہ شاید ان میں سے کوئی ایسا ہو جو ایمان لے آئے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو بعد کے ادوار میں عذاب سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں آیت میں بھی ایک علت بیان کر دی، ایک وجہ، ایک سبب بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیوں نہیں کر رہا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو وجہ بیان کی کہ کیوں اللہ تعالیٰ کفار کو ان کے مطالبے کے باوجود عذاب میں مبتلا نہیں کرے۔ اس میں پہلا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ کفار کے درمیان میں موجود تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا عذاب کفار پر نہیں بھیجا ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار اپنے کفر کے باوجود اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیا کرتے تھے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دعا کیا کرتے تھے، ربنا غفرانک، اے ہمارے رب ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ ان کو کیسے عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ اور دوسرے مفسرین اس آیت کا مفہوم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق مستقبل سے ہو، کہ یعنی انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسلام قبول کر لیں گے اور مغفرت طلب کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ امید کرتی ہوں اس آیت کی تشریح آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب۔